صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ سلسلہ چاہے کوئی بھی ہو، اولیاء کرام کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے زندگی میں اور زندگی کے بعد۔ تمام اولیاء کرام اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور شریعت پر کام کرتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو مختلف نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص ولی اللہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ قرآن اور سنت پر وہ پوری طرح عمل نہ کرے۔ میں پوری طرح عمل کی عرض کر رہا ہوں۔ ان کا آپس میں تعلق اسی طرح کا انٹریکشن ہے جیسا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے۔ اس کے اصل میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو کانسٹنٹ ہے، جس میں قطعاً کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، وہ ہے قرآن کے احکامات پر عمل اور سنت کی پیروی۔ اس میں تو سرموخ فرق آ نہیں سکتا کبھی بھی۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں فقیروں کو تو وہ بڑے قناعت پسند ہمیں دکھائی دیتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی زندگی تمام کی تمام سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر فقیر میں عاجزی بھی ملے گی، وہ متواضع بھی ہوگا، اس کے اندر عف اور درگزر بھی ہوگی، وہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگا، اور اس کے پاس جب بھی کوئی جائے گا تو اس کے رویے میں اور لب و لہجے میں اس میں وارمتھ ملے گی، گرم جوشی سے ملے گا۔ یہ سب سنت ہے۔ ہاں، البتہ جہاں ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے وہ ان کے بات کرنے کا انداز اور کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے کا انداز وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک بچے کو ہم داخل کراتے ہیں، وہ سرکاری اسکول میں داخل ہوتا ہے، وہاں طریقہ تعلیم، نظام تعلیم نہیں، طریقہ تعلیم وہ اپنی طرز کا ایک ہے۔ ہم اسے کنڈر گارٹن سسٹم میں داخل کرا دیں
تو وہاں طریقہ تعلیم اپنے طریقے کا ایک ہوگا. مونٹیسوری میں داخل کرا دیں، وہاں طریقہ تعلیم اپنے طریقے کا ہوگا. لیکن سارے ہی اسٹوڈنٹ میٹرک کریں گے یا اے لیول او لیول کریں گے تو وہ سب یکساں ہوتا ہے. کوئی آدمی، کوئی فقیر جس سلسلے میں داخل ہے وہاں نماز، روزہ ان کی پابندی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں. لیکن یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک سلسلے میں ذکر اللہ کے ایک نام کا ہو، کسی اور سلسلے میں کسی آیت کا ورد کراتے ہوں، کسی اور سلسلے میں ایک درود شریف پڑھنے کو کہا جاتا ہو، دوسرے سلسلے میں کوئی اور درود شریف پڑھنے کو کہا جاتا ہو. لیکن ہے رب ہی کے نام، آیات سبھی کا سبھی قرآن پاکی کا حصہ ہے. درود شریف سبھی کے سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. الفاظ کا فرق آ جائے گا. اس سے ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہر سلسلہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ تو ہے کہ ایک آدمی لاہور سے اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ جا رہا ہے، دوسرا آدمی وایا موٹر وے جا رہا ہے اسلام آباد، تیسرا وایا سرگودا میاں والی ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے. لیکن مسافر سبھی ہیں اور منزل سب کی اسلام آباد ہے، صرف روٹ انہوں نے مختلف لے لیا ہے. تو یوں ان میں اختلاف کہیں نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سبھی جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب تک، یا کچھ لوگ براہ راست جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو پہنچتے ایک ہی جگہ ہیں، صرف روٹ کا فرق ہو جائے گا. اختلاف نہیں ہے کہیں، سبھی ایک ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ روحانیت کی سلسلے کی بات چل رہی ہے، اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کے مرشد کے پاس 3-4 سلسلے کی خلافت ہے تو اپنے پاس آنے والے مرید کی کس سلسلے میں تربیت کریں گے، یا سلسلے کا انتخاب کرنے کا مرحلہ وقت کب آئے گا؟ مرحلہ پہلے دن ہی آ جاتا ہے. ایک آدمی اگر ایک ولی اللہ کے پاس جاتا ہے تو اپنے پاس آنے والے کو وہ پہلے ہی پرکھ لیتے ہیں سبھی کہ میرے پاس آنے والا آیا کس نیت سے ہے. اولیاء کرام کے پاس، فقیروں کے پاس جانے والوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک تو کچھ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں. ان کا مطمع نظر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا جانے کا، وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. تو فقیر ان کو اسی انداز میں ڈیل کر لے گا. وہ صرف ایک سوشل ملاقات ہوگی
اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو بھی جنرلائزڈ ہوگی. ایک قسم وہ ہے فقیروں کے پاس جانے والی جو دنیاوی طور پر کسی مشکل کا شکار ہیں اور وہ دعا کرانے کے لیے گئے ہیں کہ ہم دعا کرا لیں. فقیر ایسے آدمی کو فارغ کر دے گا فوراً ہی دعا کر کے. دعا کر دی بس جائیے باپ. ایک قسم وہ ہے جو اس نیت سے جاتی ہے کہ چلو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور علم بھی حاصل کر لیں گے ہم. تو فقیر ان کو اسی اینگل سے ڈیل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کے فرمان کے مطابق جو آدمی دنیاوی فوائد اور روحانی فوائد اکٹھے تلاش کرتا ہے اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ روحانیت ملتی ہے. تو فقیر باوجود کوشش کے اس کو دے نہیں پاتا کچھ بھی. تو جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کا فرمان میں پورا عرض کر دوں. یہ تو ادھوری بات میں نے ان کے بارے میں کہی تھی کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جو آدمی دنیا اور روحانیت اکٹھی تلاش کرتا ہے اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ روحانیت ملتی ہے. لیکن جو صرف روحانیت کو تلاش کرتا ہے تو بالآخر اسے روحانیت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ جو قسم ہے لوگوں کی جانے کی کہ جو یہ ارادہ یا یہ مقصد لے کر جاتے ہیں کہ میں دنیا بھی یہاں سے دعا کرا کے حاصل کر لوں اور روحانیت بھی، وہ دونوں ہی حاصل نہیں کر پاتے. گرچہ فقیر کے دل میں اگر لائکنگ ہے اس آدمی کی تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں اسے کچھ دے دوں، لیکن بھٹکتا رہ جاتا ہے ساری عمر، حاصل نہیں ہوتا کچھ. ایک قسم وہ ہے جو خود اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بذاؤں میں خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں علم کے حصول کے لیے فقیر کے پاس گیا ہوں، لیکن در حقیقت کہیں ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ، کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ علم مجھے مل جائے گا تو لوگ مجھے سلام کریں گے، میری عزت کریں گے، مجھے اونچی جگہ پر بٹھائیں گے. وہ خود بھی قریب اپنے آپ کے اندر ہی دھوکے میں ہوتا ہے. تو فقیر ایسے آدمی کو پہلے دن ہی پرکھ لیتا ہے اور اس کو کچھ ایسی چیز دے دے گا کہ جس سے وہ لوگوں کے دل کی بات بوجھ کر بتا دے کہ تم اس مقصد سے آئے ہو. یہ بتا دے کہ تمہارے پاس اس وقت کیا ہے، تم کیا کھا کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، ایسی چیزیں. فقر میں اس کو ہم شعبدہ بازی کہتے ہیں. تو ایسے آدمی کو یہ دے کے فارغ کر دے گا، لیکن اللہ کی دوستی اور رب تعالیٰ کے قرب کی طرف وہ نہیں جائے گا آدمی کبھی. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اسے پہلے سے دکھایا ہے کہ یہ آدمی آئے گا، اس کا حصہ تمہارے پاس ہے، اسے دے دینا، یا وہ آدمی صدق دل سے اس نیت سے آیا کہ میں اس سے حصہ لے لوں اپنا، مجھے صرف اور صرف علم چاہیے، تو اس کے ساتھ اس فقیر کا رویہ بڑا مختلف ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگے گا کہ یہ فقیر بلا وجہ میں اس آدمی کے ساتھ ہارش رویہ رکھتا.
وہ ہارش رویہ نہیں ہوتا اصل میں، وہ اسے تول چکا ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے میرے پاس علم کے لیے، تو اس کی تربیت ہونا ہے سب سے پہلے، اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈراپر کے ذریعے سے ایک ایک قطرہ کر کے میں نے علم کا دینا ہے۔ وہ ملتا ڈراپر سے ہی ہے، جیسے آئی ڈراپر ہوتا ہے نا، اس کا ایک قطرہ اس میں چھوٹا سا اس سے نکلتا ہے، تو وہ میت ڈوز میں علم دیتا ہے اسے، لیکن تربیت پہ زیادہ زور ہوتا ہے اس کا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو وہ تول لیتا ہے کہ کس سلسلے میں اس شخص کو میں داخل کروں۔ اگر کسی ولی اللہ کے پاس ایسے بہت سے اولیاء کرام گزرے جن کے پاس 5 6 سلسلوں کی خلافت بھی رہی ہے، 4 تو ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں بڑے مشہور ہیں سلسلے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ ایک سلسلہ شاذلیہ ہے جو افریقہ میں زیادہ پاپولر ہے، سلسلہ جنیدیہ ہے جس میں جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے۔ تو بہت سے لوگوں کو ایک سے زیادہ سلسلوں میں خلافت رہی، تو وہ اسے پرکھ لیتی ہیں اور اس کی تربیت اس سلسلے کے مطابق شروع کر دیتے ہیں، اس سے ذکر اذکار اسی سلسلے کے کراتے ہیں۔ یہ فقیر پہلے دن ہی فیصلہ کر لیتا ہے، اس میں اسے داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اگر مرید جو ناسمجھ ہے اور اپنے مرشد کے پاس رہا اور لا علمی کی وجہ سے مرشد کا لگاؤ اور ان کی محبت سمجھ نہ پایا، اور ان کے انتقال کے بعد اگر وہ کسی اور کامل ولی اللہ کو اپنا مرشد بنا لیتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتی ہیں، تو کیا ان دونوں اولیاء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف یا ناراضگی کا سلسلہ تو نہ ہوگا؟ نیز مرید کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس کی نظر میں دونوں اولیاء کرام یقیناً بلند مراتب کے حامل ہیں، مگر دل میں خلش رہتی ہے کہ کہیں پہلے والے مرشد ناراض نہ ہو گئے ہوں، حالانکہ خواب میں ان سے بہت خوشی سے گلے ملتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ واقعی کوئی ناسمجھ انسان ہوگا جو پہلے ایک ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور وہاں حصول علم کرنے لگا، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کسی اور ولی اللہ کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کے وہ حصول فیض میں لگ گیا۔ یہ واقعی نہ سمجھی کی بات ہے کہ یا تو ایسے آدمی کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اپنے مرشد صاحب سے تربیت حاصل کر لیتا، یا مرشد صاحب کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ تربیت کر دیتے اور بندہ پختہ ہو جاتا۔ کچھ معاملات میں کچھ موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرشد صاحب کے پاس آیا، ان کو مرشد مانا، بیعت کر لیے، اس سلسلے میں وہ آگے بڑھتا رہا، تو ان مرشد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ میرے پاس جو علم ہے، جیسا علم ہے، وہ یہ حاصل کر چکا، مکمل ہو گیا، لیکن یہ فردر علم حاصل کر سکتا ہے، تو وہ اس کو از خود
برضا و رغبت ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ یہاں تمہارا سبق مکمل ہو گیا، اب فلاں جگہ فلاں ولی اللہ ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے یہ علم حاصل کر لو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی اللہ علم قرآن، علم حدیث، فقہ ان پر پوری کمانڈ بھی رکھتا ہو، جانتا تو ہوگا لیکن کمانڈ نہیں ہوگی اس کی، اس پر پورا عبور نہیں ہوگا اسے۔ تو ایسے موقع پر اس کے مرشد صاحب اسے کہہ دیں گے کہ دیکھو جتنا تم یہاں سیکھ سکتے تھے سیکھ لیا، اب فلاں بزرگ ہیں جو علم حدیث کے ماہر ہیں، تم وہاں علم حدیث کے لیے چلے جاؤ اور جا کے میرا حوالہ دے دو کہ میں نے بھیجا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرید ایٹ ہز اون یہ دیکھ کر کے میرے مرشد صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ کسی اور ولی اللہ کے پاس جانا شروع کر دے، وہاں بیعت کر لے، تو وہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز کی کچھ رولز آف دی گیم ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کے رولز آف دی گیم ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ہم کرکٹ کو فٹ بال کے رولز آف دی گیم سے نہیں کھیل سکتے، اگر کھیلیں گے تو ناکام بھی ہوں گے، چوٹیں بھی لگیں گی۔ ہاکی کو ہاکی کے رولز آف دی گیم ہی سے کھیلا جائے گا، ہم اس کو فٹ بال کے رولز آف دی گیم سے نہیں کھیل پائیں گے۔ تو روحانیت میں جو رولز آف دی گیم ہے ان کو ہی حاصل کرنا ہوگا، ان کے مطابق ہی اس میں چلنا ہوگا، ورنہ ہم چل نہیں پائیں گے۔ میں نے یہاں کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ میرے مرشد صاحب کے پاس کچھ اولیاء کرام بھی آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں علم تھا کہ وہ ولی اللہ ہیں اور ہم ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے۔ تو کوئی معاملہ ہوگا جو مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے یہ عرض کر دی کہ حضور یہ دعا کر دیجئے، وہ دنیاوی دعا تھی۔ تو ایک تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرے مرشد صاحب نے جواب نہیں دیا، مجھے سن لیا، بس خاموش ہو گئے۔ تو ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر مرشد صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں دوبارہ دہراؤں نہیں بات کو، یا میں انسسٹ نہیں کروں کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو میں بھی خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر کوئی معاملہ ہوگا، میں نے پھر عرض کر دی دنیاوی دعا کی، تو مرشد صاحب چپ ہو گئے، بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ جب ہم مرشد صاحب کے پاس سے اٹھے سبھی لوگ، تو میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تو ان اولیاء کرام میں سے ایک صاحب بہت ہی پیاری شکل صورت کے تھے، بہت ہی نور چہرے پر، بے پناہ نور تھا، سفید براق، ریش مبارک تھی۔ وہ میری ونڈو کے پاس آئے گاڑی کی اور اندر سر کر کے بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کے لیے نہ کہا کیجیے۔ تو لکیلی، حالانکہ ایسی توقع اپنی ذات سے مجھے ہے نہیں، تو میں نے یہ سمجھداری دکھائی کہ میں نے ان سے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا۔ اب وہ مجھے نہ میں نے وجہ ان سے پوچھی کہ کیوں نہ دعا کرایا کروں میں دنیا کی، نہ انہوں نے بتایا، نہ میں نے پھر بعد میں کریدنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے بعد پھر کبھی اپنے مرشد صاحب سے دنیا کی دعاؤں کے لیے نہیں کہا۔ تو اب جا کے کہیں اس کی حکمت پتہ چلی کہ انہوں نے مجھے منع کیوں کیا تھا۔
بات یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں بلند مقام پہ بیٹھے ہیں، جو وہ آپریٹ کرتے ہیں ایک علم کے ایک سرٹن لیول پر. دنیا وہ چیز ہے جو رب کی نظر میں سب سے حقیر ترین ہے. جب ہم ان سے دنیا کی دعا کے لیے کہتے ہیں تو جس ذہنی مقام پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں انہیں اس مقام سے نیچے اترنا پڑتا ہے، جو ان کے لیے ناگوار ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے پاس جا کر اگر یہ کہیں کہ میرے گھر کے باہر جو نالی ہے وہ ٹوٹی ہے، آپ اسے ریپیئر کروا دیں، تو مناسب نہیں ہوگا. یہ تو کارپوریشن کے آفس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی انجینئر کروا دے گا کام. ان سے تو پرائم منسٹر سے تو کوئی بڑی چیز مانگی جائے تو ولی اللہ سے ہم وہ چیز مانگتے ہیں جس کو رب تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہوا ہے، جو بڑی حقارت سے ذکر کیا ہے جس کا. تو ہم انہی چیزوں میں کھو جائیں گے اور اعلیٰ ترین چیز جو علم ہے، جو ہمیں قرب الہی حاصل کر دے گا، اس سے محروم رہ جائیں گے ہم. اور تیسری چیز وہ ہے، اس میں تیسرا ریزن وہ ہے جو میں نے ابھی جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کا فرمان ابھی آپ کو سامنے عرض کیا کہ جو دنیا اور روحانیت اکٹھی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کبھی کچھ نہیں ملتا، لیکن جو روحانیت حاصل کرتا ہے اسے بالآخر روحانیت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ بہت دیر میں جا کے سمجھ آئی کہ مرشد صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے تھے میری دنیاوی دعا کا، اور ان ولی اللہ نے مجھے منع کیوں کیا تھا کہ آپ مرشد صاحب سے دنیاوی دعا نہ کرایا کریں. ہم اپنے مرشد صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہم نے کی ہے، ہر ولی اللہ کی لسٹ کے نیچے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں کا درج ہو جاتا ہے، اندراج ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک قائم رہتا ہے، نہیں ٹوٹتا. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے مرشد صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمارا رابطہ ان سے نہیں رہتا. یہ اور بات ہے کہ ہم خود روحانی طور پر وہاں تک نہ گئے ہوں جہاں ہمارا رابطہ مرشد صاحب سے ہو جائے، یا محسوس ہو کہ رابطہ ہو رہا ہے. ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا لیکن رابطہ رہتا ہے. آپ کو خود بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ نے بارہ لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ کسی ولی اللہ کے پاس کبھی نہیں گئے، لیکن خواب میں آ کے وہ صاحب اس کو گائیڈ کر جاتے ہیں. تو اچانک کہیں ملاقات ہوتی تو پتہ چلتا کہ یہ تو یہ صاحب ہیں جو مجھے خواب میں آ کے بتاتے رہتے ہیں. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ کی مرشد صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو اچانک خواب میں آ کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ کر لو. یہ اکثر تجربہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو وہ رابطہ قائم رہتا ہے. ہمیں اپنے سلسلے سے باہر نہیں جانا چاہیے.
پھر 2 کشتیوں میں پاؤں آئے گا اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے. ایک ہی سلسلے میں قائم رہنا چاہیے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ مرشد صاحب کے دل میں خلش آئے گی، رنجش آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو صاحب مرشد ہیں، مرشد کے مقام پر بٹھایا ہے رب نے انہیں، وہ یقیناً ولایت کے کسی نہ کسی درجے میں ہیں، اور قرب الہی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کسی بھی شخص کے دل میں رب رہتا نہیں ہے اگر وہاں کسی قسم کی کوئی آلائش موجود ہو. تو یہ کینہ، حسد، غصہ، حرص، یہ سب آلائشیں ہیں. تو اولیاء کرام کے دل تو ان چیزوں سے پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں. بہت محنت انہوں نے کی ہوتی ہے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے ان چیزوں سے. تو ان کا غصہ بھی کبھی دل سے غصہ نہیں ہوتا. ان کا غصہ صرف زبان کی حد تک رہتا، بھلے جتنا مرضی بگڑ جائیں، دل میں کچھ نہیں ہوتا، صاف ہوتے ہیں. تو صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے مرشد قطعی طور پر مائنڈ نہیں کریں گے کہ آپ کسی اور کے پاس چلے گئے، بلکہ وہ تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ چلیے جائیے آپ وہاں بیٹھیے، اس لیے کہ ان کی ایک ذمہ داری کم ہو گئی ہے، ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. یہی صاحب اب انہوں نے شعر لکھے ہیں، اور شاعری ایسی صنف ہے کہ جس کے قریب سے بھی میں نہیں گزر پایا کبھی. یہ شعر معلوم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں. غیر میں کسی بیرون ملک سے آئی ہوئی ای میل ہے. There is spirituality or knowing and experiencing God in all religions, including in Islam. And in Islam it's known as Sufism or Tasawwuf. Does that mean all of them are true? میں ابھی ایک عرض کر رہا تھا رب کی دوستی اور رب کے قرب کا حصول، یہ وہ آبجیکٹو ہے جو سب سلسلوں میں کامن ہے. اسی طرح قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ اہل علم ہوتے ہیں. یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اپنے وقت میں وہ ڈیوائن ریلیجنز بالکل ویلڈ تھے، اپ ٹو ڈیٹ تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد آنے والے پیغام کی وجہ سے وہ آبسلیٹ ہو گیا، اور بعد میں آنے والے جو ڈیوائن ریلیجن تھا اس کو پریسیڈنس مل گئی اوور دی پریویس ون. لیکن ہے وہ ڈیوائن مذہب. اس میں
صاحب علم ہوتے ہیں، قرآن نے خود کنفرم کیا ہے. Having said that, fact remains کہ اسلام ہی رب تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی پر چلا ہوا آدمی فلاح پاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ فیکٹ ہے. تو پرفیکشن اسلام میں آئے گی اگر مسلمان اللہ کی راہ پر سفر کرتا ہے. کمال اس کو حاصل ہوگا. اس لیے جو دوسرے مذاہب میں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے کرامات سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. وہ استدراج ہے. آگے ان نے جو شعر لکھا ہے کہ من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. قوم نے پیغام گوتم بدھا کی ذرا پرواہ نہ کی. نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ وائی ڈیڈ ہی پریز بدھا ان گرو نانک. بات یہ ہے کہ نہ تو شاعر نے گوتم بدھ کی تعریف کی ہے نہ بابا نانک کی. وہ تو ریفر کر رہا ہے کہ قوم نے پیغام گوتم بدھا کی ذرا پرواہ نہ کی. گوتم بدھ کا پیغام وحدت کا پیغام تھا، اور بابا نانک کا پیغام اصل میں تو ان کی اپنی کوئی کاوش نہیں تھی ما سوائے اس کے کہ انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں اکٹھی کر کے ایک جگہ جمع کر کے، بالکل ایسا ہے کہ میں کوئی 20 کتابیں کنسلٹ کروں اور ان 20 کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو میں کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل دے دوں. تو بابا نانک کا پیغام بھی وحدت کا پیغام ہے، تو اس پیغام کی بات کر رہا ہے. تو لیکن اس سے پہلے شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ اسی شاعر کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندیق. تو پہلے کلیئر ہو گئی بات. تو نیچے تو صرف پیغام کی، جو پیغام وحدت ہے اس کی بات کی ہے. تو وحدت کے پیغام کی تعریف کرنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جرم نہیں. اب ایک اور انہوں نے شعر لکھا کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹانڈا ہے، پر کسے دا دل نہ ٹامی بلیا، رب دلاں دے وچ رہندا ہے. تو رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب کا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر ہارے، بلے شاہ رب ان ملسی جیڑا اپنے نفس نو مارے. اب اس میں آپ یہ بتائیے کہ جو ہم یہاں ریفر کرتے ہیں سنت پر عمل کرنے کی بات کو، تو ہم میں سے کیا کوئی آدمی ایک ایسا واقعہ ڈھونڈ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر یا اپنے کسی بدترین دشمن کا دل توڑا ہو؟ تو ایک ایکسپریشن ہے بابا بلے شاہ کا، ریفر کیا ہے انہوں نے سنت کو. اور یہ جو میں یہاں اکثر بات کہتا رہتا ہوں
کہ تصوف کی راہ پر انسان چل کے کامیاب نہیں ہوتا اگر وہ یہ چاہے کہ اسلام کو پورے کے پورے طور پر ایکسرسائز نہ کرے، کوئی ایک اس کی ڈائمینشن، کوئی ایک اس کا حصہ اس پہ عمل کر لے اور باقی کو چھوڑ دے، وہ کبھی بھی قرب الہی حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک کمبینیشن بنانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ہم پازیٹو کر لیں، صاف کر لیں۔ یہ جو میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ دل سے آلائشیں نکالنے پڑتی ہیں، اس سے مراد سوچ ہے کہ ہماری سوچ بڑی پازیٹو ہو، ہم ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں سوائے گڈ ول کے اور مہربانی کے اور کچھ بھی نہ رہے، یا اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں کہ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے پیار ہو۔ تو جہاں جس کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا ہے، نہ ہم اس سے حسد کرتے ہیں، نہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ اس کے خلاف کینہ رکھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو فقیر کے دل میں پیار ہوتا ہے۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹو کر لیں، پاکیزہ کر لیں۔ پھر جو حقوق اللہ ہیں ان کو ہم ادا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے رویے جو ٹورڈز ادرس ان کو سنت کے مطابق کر لیں، اور سنت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ حقوق العباد انتہائی خوبصورتی سے ادا کر دیے جائیں۔ میں انتہائی خوبصورتی سے کہہ رہا ہوں۔ جب ہم ان تین چیزوں کو کمبائن کریں گے تو تب کہیں جا کر ہم اللہ کی راہ پہ چل پائیں گے، اس کے بغیر نہیں چل پاتے ہم۔ تو بابا بلے شاہ نے ایگزیکٹلی وہی فرمایا ہے اس میں اپنے شاعری میں۔ صرف فرق یہ ہے، شاعری اصل میں خوبصورتی حاصل نہیں کرتی تب وقت کہ اس میں مبالغہ نہ آ جائے۔ شاعری میں مبالغہ آرائی بہت ہے۔ تو جب ہم کسی کے شعر کو سمجھتے ہیں یا ایکسپلین کرتے ہیں کسی اور کے لیے، تو ہم اس کے الفاظ کو ایکسپلین نہیں کرتے، ہم اس کے اندر چھپے ہوئے آبجیکٹو پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دقت شعر کو سمجھنے میں وہاں آتی ہے جہاں ہم اس کے الفاظ میں کھو جائیں۔ اگر اس کے آبجیکٹو پر نظر ہو تو مشکل نہیں رہتا اس کو سمجھنا۔ اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ I can give more such sayings from Rumi, Shams, Tabriz, Mansur al-Hilaj, Hafiz, etc., etc., which say the same thing. یہ سب فقیر ہیں، اسی راہ پڑھتے ہیں۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ سبھی مختلف نہیں ہوتے، صرف ہم دھوکہ کھاتے ہیں ان کے ظاہر سے۔ تو جہاں افکار کی بات آ جائے گی تو
تو افکار سب کے وہی ہیں، سیم. الفاظ تو بدل سکتے ہیں لیکن اس کا جست نہیں چینج ہوتا، جست وہی رہتا ہے. ایک ہی جست ہوگا سب کا جو انڈر لائنگ آبجیکٹو ہے اس کا، وہ ایکسپلین کرنے کا وہی ہوگا جو دوسرے کا ہے. تو جتنے بھی صوفی شعراء گزرے ہیں ان کے کلام کو ہم دیکھیں گے تو صرف جناب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یا منصور الہلاج صاحب، صرف یہی نہیں، سبھی صوفی شعراء آپ کو ایک ہی بات کہتے ملیں گے. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ریفرنس دیا کہ عبد القادر جیلانی asked Allah in state of mukashfa, how can a man attain your closeness? So Allah replied, if I was a man and I came to earth and I was given chance to do one good thing, I would feed the hungry. بات وہی ہے آگے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ سنت کی پیروی کر لیں، ہم اپنی زندگی کے رویوں کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو رب تک جا پہنچیں گے. ہم رویوں کو سنت کے مطابق ڈھالنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی بقایا ان کے سوال کا جواب نیکسٹ ٹائم دوں گا. تھینک یو. السلام علیکم.